ہوگا کہ الگ سے ٹائپ کرنا پڑ رہا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اکثر و بیشتر کتاب کوئی ایک دن میں مکمل نہیں کرتے، ایک مہینہ 6 مہینے سال لگ جاتا ہے کبھی کبھار. تو میں اب کیا کروں گا، ہر بار جا کے فہرست کو بیٹھ کے نئے سر سے ٹائپ کرتا ہوں کہ جی پہلے یہ صفحہ نمبر 50 پر تھی، اب کتاب میں اضافہ ہونے کی وجہ سے صفحہ نمبر 62 پر آ گئی ہے. یوں تو میں آدھا گھر سے پاگل ہو کر آیا ہوں گا، بقایا جو رہ گئی کی کسر وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پوری ہو جائے گی. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس کے لیے میں اس کے اندر پہلے سے ایک ترتیب جو ہے نا وہ منتخب کرنی ہوتی ہے، بڑی آسان سی ہوتی ہے. بس اتنی سی بات دماغ میں رکھیں، جو کتابوں کو روزانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے. پھر اس کی بعد کیا ہوتا ہے، فہرست. پھر تیسرے نمبر پہ وہاں کتاب شروع ہوتی ہے. یہی 3 کام ہم نے یہاں پر کرنے ہیں. کیسے؟ اس کے لیے میں سب سے پہلا والا کام یہ کروں گا، میں چلاتا ہوں انسرٹ میں، اور دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کور پیج. کور پیج کے اندر آنے کے بعد یہ پہلے سے بنے بنائے فرضی کور پیج ہیں، ٹائٹل پیج ہیں، جن میں کسی میں تصویر ہے، کسی میں نہیں ہے، کوئی سادہ ہے، کسی میں خالی ٹائپنگ ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ والا آ کے لے لیا، یہ ٹائٹل پیج جو میں نے یہاں لیا ہے، اس میں وہ مجھ سے پوچھا آپ کی کتاب کا کیا نام ہوگا. جیسے میں اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر کتاب کا نام ٹائپ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں تصویر کیا ہوگی، آپ تصویر پہ کلک کر دیں، اور تصویر کے لحاظ سے دیکھو فارمیٹ اوپر کھل گیا ہے میرے پاس. اب میں یہاں سے آ کے تصویر تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو چینج پکچر میں چلا جاتا ہوں، اور پھر ڈیسک ٹاپ کے اوپر تو میرے پاس وہاں پر وال پیپر کے اندر مختلف تصاویر رکھی ہوئی ہیں. اپنی مرضی سے آپ کو یہ کرنا تصویر وہاں پر ڈال دیں. ایسی نیچے وہ مجھے کل ملا کے 2 صفحے دے گا، کل ملا کر شروع میں 2 صفحے دے گا. وہ تو پھر جتنے میں بڑھتا چلا جاؤں گا بھرنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے میں یہاں پر صفحہ چھوٹا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو کل مجھے اس نے 2 صفحے دیے ہیں. ایک میرے پاس ٹائٹل پیج کے لیے دے دیا ہے، دوسرا اس نے کہا بھائی آپ یہاں سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. کر سکنے کے بعد کہاں تک جائیں گے وہ تو پھر ہمارے اپنے اوپر ہے کہ میں کتنی بڑی کتابوں پر لکھ رہا ہوں. تو شروع میں ایک صفحہ مجھے دے دے گا نقطۂ آغاز فراہم کرنے کے لیے. اچھا اب میں نے یہاں پر کیا کرنا ہوگا، ہم نے وہاں پر کتاب کا ٹائٹل ڈالا، کتاب کے ٹائٹل کے فوراً بعد وہاں پر کتاب کی فہرست آتی ہے. ٹھیک ہے، تو فہرست ڈالنے کے لیے میں کیا کروں گا، میں چلا جاؤں گا یہاں اوپر آ کر ریفرنس کے اندر. ریفرنس میں آنے کے بعد اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ٹیبل آف کانٹینٹس. یہ 3 قسم کی یہاں پر جو نا ترتیب بنی ہوئی ہے، لیکن مجھے سب سے بہترین نا یہ پہلی والی ہے. یہ خودکار طریقے سے یہاں پر میرے پاس جو ہے نا یہ اس کا نقشہ پورا بنا دے گا. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے جی کیا کرنا ہے، جی میں یہاں پر اوکے کا بٹن دباتا ہوں. یہ میں نے یہاں پر فہرست کے لیے نا جگہ مختص کر دی. اب میں یہاں پر آ کر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اپنی کتاب شروع کروں گا. تو میں جیسے مسائی کا نشان لکھ رہا ہوں تو یہ RNT کر کے مجھے کرنا پڑ جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ اتنی لمبی کتاب فوراً تو وہاں پر نہیں لکھ سکتے نا. بات کو سمجھانے کے لیے مجھے یہاں پر اسی فرضی ٹائپنگ کا دوبارہ سہارا لینا پڑے گا. 80 کالم لے لیتا ہوں، پیراگراف ہر اس کے اندر 4 جملے، اور یہاں پر شفٹ کے ساتھ 0 دبا کر آخر میں انٹر بھی دبا دیتا ہوں. تو اب دیکھیے یہاں پر آنے کے بعد اب میرے پاس یہ کتاب کی ترتیب شروع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ہر ایک عنوان خود بخود میرے پاس کتاب کی فہرست کا حصہ بنتا چلا جائے. اس کے لیے میں کیا کروں گا، میں یہاں آتا ہوں. سب سے پہلے میں نے جیسے الفاظ منتخب کرے پیراگراف کے شروع کے لفظ ہے نا، اور میں ہوم میں چلا گیا. یہاں دیکھیں ہیڈنگ نمبر 1 اور ہیڈنگ نمبر 2 لکھا ہوا ہے. جب میں پہلے ہیڈنگ نمبر 1 پر کلک کر دیتا ہوں اور آگے چلا جاتا ہوں کسی دوسری سرخی کے اوپر کہ جی میرے پاس یہ بھی میرا عنوان ہے، اس کو میں نے نمبر 2 دے دیا. یعنی پہلے بڑی سرخی پھر چھوٹی پھر چھوٹی پھر چھوٹی پھر چھوٹی اس طرح سے ہوتی ہے نا، اس کی ذیلی سرخیاں آ جاتی ہیں. میں نے یہاں پر یہ 2 سرخیاں ڈال دی ہیں. اگر میں یہاں پر 3 ڈال دوں، جیسے مثال کے طور پر اس کو منتخب کر رہا ہوں تو اس کے سائز میں دیکھیں وہاں فرق ہوگا. یہاں اگر آپ چلے جائیں گے 3 کھل جائے گا خود بخود، 3 پہ کلک کروں گا 4 بھی آ جائے گا. کسی کو منتخب کر کے 4 کروں گا تو 5 وہاں خود بخود آ جائے گا. یوں یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر 2 یا 3 سے زیادہ میٹنگ وہاں پر ان کا سائز نہیں لے رہے ہوتے. یعنی اس میں تو آ جائیں گے 18 قسم کی آ جائیں گے، لیکن یہ ساری کی ساری ہمارے پاس وہاں پر نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ہی وہاں پر لینی پڑ جاتی ہیں. جیسے میں آتے کہ اب اگلے صفحے میں چلا گیا اور یہاں آیا، اس کو منتخب کرنے کے بعد میں نے اس کو سرخی نمبر 1 ہی کہہ دیا. کوئی دوسری منتخب کر کے اس کو سرخی نمبر دوبارہ 1 ہی کہہ دیتا ہوں. اب میں نے اس کو وہاں فہرست میں شامل کرنا ہے. اب میں یہاں پر آ جاؤں گا اور اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں اپڈیٹ ٹیبل لکھا ہوا ہے. جیسے اس پہ میں کلک کروں گا خود بخود فہرست وہاں پر تیار ہو جائے گی. یہ جو صفحہ یہ جو لکھا ہوا ہے 1 2 4 یہ ہیڈنگ نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے؟ یقیناً یہ صفحہ نمبر ہوگا، چونکہ دیکھو اس پہ 2 دفعہ نمبر آ رہا ہے نا. یعنی ہیڈنگ نمبر 1 اور ہیڈنگ نمبر 2 بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہاں پر یہ نمبر بھی ہے. تو ہمارے کتاب میں یہ سرخی نمبر نہیں ہوتا، یہ صفحہ نمبر ہوتا ہے. سرخی کا عنوان جو ہے وہ تو یہاں لکھا ہوا ہے، وہ اس فہرست کے اندر یہاں پر آ چکا ہے. اب میں اگلے دن آیا، پھر میں نے مزید کتاب لکھی.
میں نے اس کو منتخب کرا اور میں نے اس کو بھی یہاں پر آنے کے بعد عنوان بنا دیا، یعنی ہیڈنگ نمبر 1 کہہ دیا، پھر کچھ اور اضافہ کرا، اس کو بھی میں نے ہیڈنگ نمبر 1 یا 2 کہہ دیا۔ اب میں اوپر آ جاتا ہوں جہاں میں نے فہرست ڈالی ہے۔ اب جب میں فہرست پر آ کر کلک کروں گا اور اپڈیٹ کو منتخب کروں گا، اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، کہہ رہا بھائی آپ نے پہلے بھی بنائی فہرست، ابھی بھی بنائی، کیا نئی تبدیلی کو اس کے اندر شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو میں نے تو کرنا ہے اس کو شامل، تو میں کیا کروں گا، نیچے والے پر کلک کر کے جہاں لکھا ہوا ہے اپڈیٹ انٹائر ٹیبل، اس کو منتخب کرنے کے بعد میں اوکے کا بٹن دبا دوں گا۔ تو آپ دیکھیے وہ جو اضافہ تھا وہ میرے پاس یہاں پر خود بخود اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ یہ چیز اگر مجھے وہاں ہاتھ سے لکھنی پڑ جائے نا تو یہ نہ کو چلے زبانے کی مترادف ہوگی، کیونکہ بار بار پھر اس کو تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کون سا عنوان کون سا صفحہ نمبر پر ہے، یہ یاد رکھنا کہ کون سی سرخی کی میں نے وہاں کیا ترتیب بنائی کہاں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں جو اضافہ کرنا شروع کر دوں گا، جیسے میں اگلے صفحے پر آیا، جیسے میں یہاں آ گیا، میں نے ان کو بھی منتخب کر لیا اور اس کو بھی میں نے سرخی نمبر 1 کہہ دیں یا 2 کہہ دیں۔ سرخی نمبر 1 کا مطلب ہے کہ بڑی سرخی، اور سرخی نمبر 2 کا اس سے چھوٹی، سرخی 3 کا مطلب اس سے بھی چھوٹی، جیسے میں ان کو یہاں سے لے لیا۔ اب دوبارہ میں وہ اپڈیٹ والی جگہ پر آ جاتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتے ساتھ ہی یہ اپڈیٹ کا خانہ نظر آئے گا، مجھ سے پوچھے گا آدھا یا پورا، تو میں کہتا ہوں جی میں نے کیا کرنا ہے، اس کو پورا ہی کرنا ہے۔ اب اس پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آ کر اوکے کا بٹن دبا دیں، تو دیکھو وہ اضافہ بھی دوبارہ میرے پاس اسی کے اندر شامل ہو گیا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ میں نے یہاں پر جو عنوان ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ درمیان میں آئے، پہلے فہرست بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں کیسے۔ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر جیسے انٹر کا بٹن دباؤں گا، ساری تہے آگے منتقل ہو جائے گی اگلے پیراگراف کے اندر، اور میں نے چونکہ اس کو عنوان بنانا ہے، اب میں اس کو منتخب کر لیتا ہوں اور منتخب کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے آ کر درمیان میں کرتا ہوں، چونکہ عنوان ہے اس کا سائز بھی بڑا کر دیتا ہوں، اس کو انڈر لائن بھی کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو بڑی ABCD کے اندر بھی لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ میرا عنوان بھی بن گیا اور میرے پاس فہرست میں بھی آ گیا۔ لیکن اگر میں نے پہلے عنوان بنایا، اس کی ہیڈنگ کا سائز بڑا کرا، تو پھر وہاں فہرست کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوگی۔ جو کہ کیسے، یہاں اس کا سائز کافی بڑا ہے، یہاں اس کا سائز کافی چھوٹا ہے، تو کمپیوٹر جو ہے یہاں پہ الجھ جائے گا، بولے گا یہ سادہ ٹائپنگ ہے یا عنوان ہے۔ یہاں پر آ کر ہماری جو ہے فہرست وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی۔ ایک غلطی اور ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، ہم جب بیٹھتے ہیں نا کام کرنے کے ساتھ ہی، تو فوراً جذبات میں آ کر ہم کہتے ہیں یہ بھی میرا عنوان ہو گیا، یہ عنوان ہو گیا۔ عنوان میں سے بتانا اگر ہم میری معلومات اگر کب میں شروع میں نا، عنوان درمیان میں ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے؟ شروع میں ہوتا ہے۔ آپ جب عنوان وہاں درمیان میں ڈالیں گے نا تو وہ چیز فہرست کے اندر شامل ہی نہیں ہوگی۔ ابھی آپ جیسے دیکھیں میں نے درمیان میں اس کو منتخب کرا اور یہاں میں نے اس کو ہیڈنگ دے دی۔ اب جب میں اس کو اپڈیٹ کروں گا، جیسے آپ کے سامنے اپڈیٹ میں کلک کر رہا ہوں اور یہاں اوکے بٹن دبا رہا ہوں، وہ عنوان تو اس میں آیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ وہ تو شروع میں ہوتا ہے نا۔ یا ہمارے کئی ساتھی جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں اس کو بھی میں نے منتخب کر لیا، اس کو بھی کر لیا، اس کو بھی کر لیا، کمپیوٹر کا دماغ خراب ہو گیا، وہ اس کے اندر آپ دیکھ ہی رہے تھے۔ تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوا، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ہلانا پڑے گا جی کہ میرا کیا کیا خراب ہوا ہے جی، اور پھر ساتھی سے پوچھنا پڑے گا کہ کون کون سی مشینیں متاثر ہیں جی۔ اب یہاں پر آنے کے بعد یہ اگر میں نے درمیان سے لی تو کبھی بھی میرے پاس یہ فہرست کا حصہ شامل نہیں ہوگا اس کے اندر ہی۔ تو یہ میں نے کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے بنایا۔ اچھا یہ اوپر میرے پاس ہے، رہ گئی اس کی بات۔ دیکھو ہمارے پاس جب کبھی ہم وہاں پر کمپوزنگ کا کام کرتے ہیں تو وہاں ٹائٹل پیج الگ بنایا جاتا ہے، کمپوزنگ الگ کی جاتی ہے، اس کی ڈیزائننگ الگ کی جاتی ہے، اس کی سیٹنگ الگ کی جاتی ہے۔ اگر میں نے کوئی کام خالی لکھا ہے نا، لکھنے کے بعد میں اپنے طور پہ سجا کے تو دے دوں گا میرے کو، لیکن اگلا 10-12 ہزار مجھ سے مانگے گا، بولے گا جی آپ نے تو لکھ لیا نا، اب ہمیں اپنے کتاب کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے وہاں سے پوری سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ تو یہ صفحہ ہم پہلا اس کے لیے مختص کر دیں کہ بھئی یہ ٹائٹل پیج ہے، اور ہم آگے اپنا کام اس کو بتا دیں بھئی اس طرح سے مجھے کتاب چاہیے۔ پھر ٹائٹل پیج ہم الگ سے بنا کر اس کو وہاں پر دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو انسرٹ میں جاتے ہیں یہ فرضی ہمارے پاس ہوتے ہیں، تاکہ کتاب کی ترتیب وہاں شروع ہوتے ساتھ ہی اگلے کو ہم یہ بات سمجھا سکیں کہ بھئی یہ جو میں نے وہاں پر کتاب لکھی ہے یہ ٹائٹل پیج کی جگہ میرے پاس ہے، اور اس سے آگے میرے پاس کی ساری فہرست ہے، اور پھر وہ معنی جو میں نے وہاں پر وہاں لکھے ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے اس کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی میں ساتھ ساتھ اس کے اندر صفحہ نمبر بھی ڈال دیتا ہوں، جیسے میں آپ کے سامنے یہاں پر لا کے ڈال دیتا ہوں۔ اچھا اس کے نیچے ایک تیسری چیز بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے، وہ اگر اتنی مشکل نہیں ہے، پیج نمبر ہے۔ اس میں صرف اور صرف پیج نمبر ہی آئے گا۔ ٹاپ بولتے ہیں اوپر کو، باٹم بولتے ہیں نیچے کو۔ تو آپ دیکھیں ٹاپ میں جب چلا گیا ہوں تو صفحہ نمبر اوپر بھی ہے، درمیان میں بھی ہے، دائیں بھی ہے، یعنی الگ الگ انداز ہے۔ یعنی اس میں صرف اور صرف صفحے کی اوپری جگہ پر میرے پاس صفحہ نمبر آئے گا، الگ الگ اسٹائل ہے۔ جیسے میں اس پہ آ کے کلک کر دیتا ہوں، اب دیکھیں پوری کی پوری کتاب میں میرے پاس صفحہ نمبر اس طرح سے وہاں پر لکھا ہوا نظر آئے گا، ہر ایک صفحے کے اوپر وہ اس طرح سے ہوگا، کونے کے اوپر۔ تو یہ الگ الگ اسٹائل ہے، وہ پھر ہماری اپنی مرضی کے اوپر ہے۔
تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو میں نے یہاں پر لیا ہے یہاں پر آ کر یہ کیا چیزیں تھی؟ صفحہ نمبر ہے یا ہیڈنگ نمبر ہے؟ اچھا اب اس میں ایک اضافہ اور میں کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی ہر ایک صفحے کے اندر میں حاشیے میں یہاں پر آ کر لکھ دوں. جیسے ہمارے حاشیے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ میں اسی ریفرنس والی جگہ پہ جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا دو چیزیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں فٹ نوٹ، ایک کو بولتے ہیں اینڈ نوٹ. اب فٹ نوٹ کیا ہے اور اینڈ نوٹ کیا ہے؟ فٹ نوٹ صفحے کا آخر ہے، اینڈ نوٹ کتاب کا آخر ہے. اینڈ بولتے ہیں آخر کو نا، تو اینڈ نوٹ کیا آ جائے گا؟ کتاب کی آخر. یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ صفحہ نمبر 2 ہے نا، اس میں ایک یہ مشکل لفظ ہے مثال کے طور پر، میں چاہتا ہوں نیچے اس کے معنی آ جائیں، تو اس پر کلک کرنے کے بعد میں چلا جاؤں گا یہاں فٹ نوٹ میں. نمبر 1 نیچے دیکھیں خود بخود لکھا ہوا آ گیا ہے. اب میں نے اس کے معنی یہاں پر آ کر ٹائپ کر دیے. میں نے پھر کوئی دوسرا لفظ نہیں، میں نے کہا یہ بھی مشکل لفظ ہے مثال کے طور پر، اور یہ فٹ نوٹ پہ کلک کر دیا. نمبر 2 آگے میں نے نمبر 2 کی تفصیل نیچے ڈال دی. پھر مجھے یہ بھی مشکل لفظ لگ رہا ہے، اس پہ کلک کر دیا اور فٹ نوٹ پہ کلک کر دیا. نمبر 3 نیچے خود بخود آ گیا. میرا خیال آ رہا ہوگا آپ کو نا. ایسی کوئی اور لفظ ہے، اس پر بھی کلک کرنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں فٹ نوٹ پر، ابھی نمبر 4 آ گیا. اسی طریقے سے ہم جب کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں اب یہاں کھڑا ہوں اوپر، میں چل رہا نیچے پتہ نہیں میں نے کیا لکھا ہے، مجھے جانا نہ پڑے. اسی کے اوپر جب میں نے ایک ڈالا ماؤس پر رکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ یار نیچے کیا ہے موجود وہاں پر. تو یہ فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ. اچھا میں نے یہ بتایا فٹ نوٹ. اینڈ نوٹ اگر میں کتاب کے آخر میں کوئی چیز ڈالنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کچھ الفاظ اور ہیں ان کو کتاب کے آخر میں ڈالنا، اس میں نے کلک کرا اور کلک کرنے کے بعد اب یہاں آ جائیں گے اینڈ نوٹ پر. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی لکھی، فٹ نوٹ یہ رہا اور اینڈ نوٹ یہ رہا. اب دیکھو بالکل کتاب کے آخر میں لا کے چھوڑ دیا. اور یہاں رومن گنتی کی ترتیب پر جو ہے نا وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا ہے. اگر کوئی اور بھی منتخب کر کے اینڈ نوٹ پہ کلک کروں تو وہ ہاتھ کا وہی میرے سامنے وہاں پر آ رہا ہے. کیا ساری چیز سمجھ آئی؟ میں کچھ ٹائم پہلے، کچھ ٹائم سے مراد تقریباً 18-19 سال پہلے، دہرا دوں اس کو، سمجھ میں آ رہی چیزیں.